کیونکہ مقصد مل رہا ہے. چلو یہ جتنے اعمال ہیں سارے، اب مقصد جو میرا مین کہنے کا تو وہ کیا ہے کہ سب کس چیز لیے ہیں؟ اللہ کی محبت کی. اللہ نے کہا کہ مومن وہی ہے جس سے میں محبت کروں اور وہ مجھ سے محبت کرے. بہت بڑا ایک ٹارگٹ دیا اللہ پاک نے. ایسی نہ کہتے ہیں مومن ہے، مومن نہیں. تو بھائی اب اسی فیلڈ کے اندر اللہ پاک نے، اور یہ ہمارا مین چیز ہے، مین نقطہ ہے ہر ایمان والے کا، یاد رکھنا مین نقطہ ہے. جانو دل سے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں ہو جائے، اتنی میں ہو جائے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، جو کوئی بڑا نہیں بلکہ بیسک سے لے کے ابتدا سے لے کے انتہا تک ہمارا یہی ایک ٹارگٹ اللہ نے دے دیا کہ مومن کو جو ہے یہ ہے سب نقطہ اس کا. تو اب یہ ہے ایک عمل جو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں ایک عمل دیا ہے، بہت بڑا گریٹ عمل ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ عمل ایسا ہے کہ سارے سیکنڈری بن جاتے ہیں. اگر بندہ وہ عمل کر لے الحمدللہ گواہی آ جاتی ہے اللہ کی، بس تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے کرتا ہوں. جس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. کتنا بڑا عمل ہے دیکھیں، اب ہمیں پتہ بھی نہیں اتنا بڑا عمل. جتنے میں نے بتایا نا آپ کو، جو فرائض سارے عمل جتنے آتے ہیں الحمدللہ سارے اس کے سیکنڈری بن جاتے ہیں. اتنا بڑا عمل ہے. اور نماز تو نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے نا، پڑھ لی، باقی چیز کو تو کور نہیں کر رہی. نماز 5 حصے ہیں، ہے نا. جو روزہ رکھ لیا 5 حصے ہیں، نعمت ہے، عقائد، معاشرات، عبادات. یہ تو عبادت ہی ہے نا، ان پہ تو اثر نہیں کر رہی. قربان جو وہ ایسا عمل ہے کہ سب پہ اثر کرتا ہے، سب کو لپیٹ لیتا ہے الحمدللہ. 5 کے 5 ایک چھٹکے کے سب کو لپیٹ لیتا ہے. اتنا نورانی عمل ہے، اتنا زبردست عمل ہے. کریں گے پکا وعدہ؟ مجھے بولیں گے کیوں؟ کیا ملتا ہے اس سے؟ مقصد مل جاتا ہے انسان کو. اللہ کیا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت. وہ انسان کیا ہوگا مجھے بتایا، کیا انسان بن جائے گا. سبحان اللہ. کیا موت ہوگی اس آدمی کی، کیا آخرت ہوگی اس کی، کیا جنت میں اس کے مقامات ہوں گے، کیا آخرت ہوگی اس کی، کیا درجے ہوں گے. کتنے بیچارے مر رہے ہیں اس بات کو سمجھے بغیر مر رہے ہیں. قبر میں جا رہے ہیں، صبح شام جا رہے ہیں. کس طرح دنیا سے ہم ناکام جا رہے ہیں یار. کیا لے کے جائیں گے؟ کھلے خالے ہاتھ. جس چیز پہ ساری زندگی ہم لگاتے ہیں وہی ہاتھ بالکل کھلے ہو جاتے. محنت کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. خدا کے واسطے ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں. موت کا جھٹکا پڑتے ہی نہ یہ باتیں ہوں گی، نہ کوئی سمجھانے والا ہوگا، نہ یہ عمل ہوں گے، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. قبر کی ایک اندھیری رات ہوگی بس. اتنا پچھتاوا ہوگا. ہمیں تو آج کے بعد اتنی زبردست یہ عمل جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس کو تو چھوڑنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے. نہ وہ زندگی نہیں انسان کی جو اپنے مقصد کو نہ پہچان سکے، حاصل نہ کر سکے زندگی کے اندر. کیا یہ کھانا پینا روٹی زندگی ہماری حیات یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں، سب مٹی بنے گی، ساری محنت چلے گی. اللہ نے ہمیں دیکھو بچپن میں دیا، شعور دیا، بچپن ہمیں پالنے والے دیے، پھر لڑکپن دیا، پھر جوانی دی، حسن دیا، پھر جوانے سے ہمیں کتنی اسٹیجز پہ ہمیں گزارا اللہ نے. اور کسی اسٹیج پہ ہم اپنے مقصد کو نہ سمجھ سکے. بڑھتے 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 آخر پھر پلٹے اپنی دوسری سب کمر پہ جھکنے لگی، بالکل حالات بالکل کمزور ہوتے چلے گئے. پھر بچوں والی بالکل بچہ بن گیا، یادداشت بھی ختم، بات بھی ختم اور سمجھ بھی ختم. وہ بچہ بن جاتا ہے نا دوبارہ آدمی. دیکھیں پھر اللہ اسی پہ لے آتا ہے. لیکن کیا ہوا؟ وہ جو تھا کہ اللہ اس سے محبت کرتا، وہ اللہ سے محبت کرتا. یہ سب کامیاب ہو جاتی چیز. آج بھی اگر ہم شعور اپنا جمع کر لیں، اس بات کو سمجھ جائیں کہ سب چیز بیکار ہے. اصل چیز یہ ہے جو اللہ نے بتائی، جو حبونا ہو، سب سے بڑی چیز یحبونا ہو. اللہ جو حبو ہو، جو حبونا ہو، اللہ اس سے محبت کرے اور بندہ اللہ سے محبت
بتاؤں یہ آگے چلیں پھر قرآن بتائے یا میں بتاؤں؟ یا اللہ کے نبی بتائیں؟ قرآن بھی بتائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائیں گے، اور میں بھی عرض کروں گا. اتنا بڑا عمل ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے. بچے آپ بھی نہیں ہیں، بچے آپ بھی نہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں. آپ کیسے ہو سکتا ہے ایمان والے کو پتہ نہ ہو اپنے آپ کو مومن کیا ہو؟ پتہ آپ کو بھی ہے، پتہ. میں تو صرف یہ ہے کہ بھائی اس کو تازہ کر رہا ہوں باتوں، کیونکہ مجلس ہے اس لیے. میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو بیٹھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرنا، تاکہ آخرت میں ہم الحمدللہ آخرت کی تیاری کر سکیں. کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے دنیا کے جھنجھنوں سے نکل کے ذکر کا سہارا لے کے ایسی باتیں کریں کہ ہماری آخرت بن جائے. اللہ نے اس لیے جمع کیا ہے محرم کے خوبصورت دنوں کے اندر، اور کوئی نہیں مقصد. ہزار دفعہ آپ کو کوئی پیری مریدی کچھ بھی نہیں. ہاں وہ ذکر سیکھتا ہے، ہم تو ذکر سیکھتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں. ٹیچر شاگرد والوں کا معاملہ ہے نا، وہ تو چلتا ہے. مقصد اصل کیا ہے؟ مقصد اصل یہ ہے الحمدللہ بیٹھیں، فکر کریں، باتوں کو سوچیں، اور سوچنے کے بعد ہر مجلس کے بعد ایک نئی زندگی انسان کے پاس آنی چاہیے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، کچھ تبدیلی آنی چاہیے اس کے اندر. ورنہ کل اس مجلس کا بھی حساب ہوگا، ان باتوں کا بھی حساب ہوگا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی نعمت ہے ایسی مجالس کا ملنا جس میں فکر آخرت ہو اور ذکر کے سہارے ہوں، اللہ کی طرف سے پکار ہو، درود کی بارشیں ہوں. یہ تو بہت ہی بڑے انعام کی مجالس ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. روایتی بنا لینا، اس کو ٹریڈیشن بنا لینا، بس یہ تو یہ مجموعہ ہے اور بس یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ فنا ہو رہا ہے، اور یہ اتنی بس لمبی درد دل لے کے انسان آئے. اللہ تعالیٰ فکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ موت میرے بہت نزدیک ہے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں عمل، زندگی ساری میں نے ضائع کی، سوائے جہنم کے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی بخش کا سامان میرے پاس نہیں. میرے مولا اسی غم کے اندر ہم حاضر ہوئے ہیں، دربار میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کوئی تو ایسا نقطہ بتا کہ ہم اس مرد آ کے اپنے آپ کو دوزخ کے حق سے بچا لیں. یہ شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے، وہ تیرے عمل بڑا ہے، تو جنتی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. یا اللہ ہمیں احساس دے کہ ہم سمجھ سکیں. یہ مقصد ہے. یہ عمل جو ہے میرے بھائیو اتنا بڑا عمل ہے، جنہیں سب بتایا کہ ہمیں اللہ کی محبت دلا دیتا ہے. کیا عمل ہے جو ہم بتاتے ہیں؟ وہ ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پورا دین میں نے بتایا کہ پانچوں کے پانچوں جتنے بتائیں، ساری عبادات جو بتائی ہے اس کا سرغنہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہاں شیطان ہمیں لے گیا اندازہ لگائیں. نماز پڑھ لی نہیں، سنت کیا؟ اللہ کے بندے نماز ہے ہی سنت کے ساتھ. نماز کیوں پڑھی؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ، تو اللہ سے محبت کرتا ہے. نماز کے بعد کہتا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے فاتبعونی، تو یقیناً تو میرے حبیب کی نقل کرتا ہے، اتباع کرتا ہے. تیری چال ڈھال زندگی کے پانچوں صفات جو ہیں، عقائد سے لے کر اخلاقیات تک، کہیں بھی کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے، کسی کی نقل نظر نہ آتی، کسی کی پیروکاری نظر نہ آتی. صرف ہر مقام پہ کون نظر آتا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. پرچھائیاں نظر آتی، جھلکیاں نظر آتی. مومن کی کیا شان ہے؟ کمپلیٹ مذہب کا مالک ہوتا ہے، اور وہ احکامات، وہ اشارات اندازہ لگائیں. یعنی ایک مشکل میں ایک انسان پھنسا ہے، پوری دنیا پھنسی ہے، لیکن مومن کبھی نہیں پھنس سکتا. سبحان اللہ. پوری دنیا ایک مسئلے میں پھنسی ہے، پوری دنیا ایک مسئلے کے اندر پھنسی ہے، لیکن جو نہیں پھنس سکتا اس میں کون ہے؟ مومن ہے. اس کے پاس حل موجود ہے. کہاں سے حل آ گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لگتا ہے میں نے تو ہر مسئلہ مشکل سے مشکل مسئلہ جو بھی دنیا میں ہوگا، مومن کے لیے مشکل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اس کی مثال کہاں ملتی ہے؟ نبی ایک ذات کے موجود ہے. وہ چراغ ایسا کہ ہر اندھیرے سے تمہیں نکال کے لے جائے گا.
وہ تو ہر ایسا چراغ ہے کہ ہر اندھیرے سے تمہیں روشن کرتا لے جائے گا اگر تم اس کے پیچھے چلتے رہے. کوئی مسئلہ ہو زندگی کا، کوئی بھی کسی مقام پر بھی مومن کبھی نہیں پھنس سکتا اگر وہ کیا کر رہا ہے؟ تبع رسول کر رہا ہے، اور اس سے تسلیم کیا اس چیز کو. کلمے کے بعد ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب ہمارا راہبر ایک ہی ہے، ہمارا راہبر اور گائیڈ کہاں سے ملے گا؟ ایک ہی ہے. سبحان اللہ، ایک ہی. اور کیا ہے؟ آپ کے نقش قدم، آپ کے نقش قدم.